اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا وبہ نستعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، اخلاص، خلوص ایک بہت عظیم اور بالا ترین صفت ہے کہ جس شخص میں اخلاص پیدا ہو جائے، خلوص پیدا ہو جائے، للہیت پیدا ہو جائے، جس کی نظر میں ہر کام کرتے ہوئے دنیا کا کوئی شخص نہ ہو بلکہ اس کی نظر میں اللہ ہو، تو اس کا ہر عمل اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ عمل کی تاثیر معاشرے میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ میں آگے گفتگو کرنے سے پہلے، کیونکہ میری گفتگو عزاداران مظلوم کربلا بھی سن رہے ہیں، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جو ابھی اسی سال میرے سننے میں آیا ہے عرض کر رہا ہوں کہ ایک خاتون جو گلے کے کینسر میں مبتلا ہو گئی تھی، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گھر میں مجلس عزا رکھی۔ جو مجلس عزا وہ منعقد کر رہی تھیں اس میں آنے والی خواتین بہت کم تھیں، لیکن جب وہ خواتین آئیں تو انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ مجلس کو شروع کرو۔ مجلس شروع کی گئی، اور مجلس جب شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ اس خاتون نے جو گلے کے کینسر میں مبتلا تھی اور جو مجلس کی بانی بھی تھی، اس نے دیکھا کہ پورا حال بھر گیا، مجلس میں ہر طرف عورتیں ہی عورتیں نظر آ رہی تھیں، اور ایسے میں ایک خاتون نے اس سے کہا کہ یہ جو تمہارا رومال ہے، اس سے تمہاری آنکھوں میں سے جو اشک نکل رہے ہیں، جو گریہ ہو رہا ہے، جو آنسو نکل رہے ہیں، ان کو رومال میں لے لو، اور رومال میں لینے کے بعد اس کو اپنے گلے سے لپیٹ لو۔ گلے سے لپیٹ کر جب وہ خاتون رات کو سوئی تو صبح اٹھ کر اس نے وہ رومال اپنے گلے سے ہٹا لیا، اور جس دن اس کو ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا تھا، ڈاکٹر کے پاس معائنہ کرانے کے لیے جانا تھا، تو وہ جب معائنہ کرانے گئی، چیک اپ کرانے گئی، تو تاثیر خلوص یہ نکلی کہ اس کو کینسر کے مرض سے نجات مل چکی تھی، کیونکہ اس کے نظر میں یہ نہیں تھا کہ بہت سارے لوگ مجلس میں آئیں اور بہت سارے لوگ مجلس میں آ کر پرساداری کریں تو میری مجلس قبول ہوگی، بلکہ اس کے خلوص کو دیکھ کر اس مجلس میں واقعاً جناب سیدہ اور اہل بیت کی خواتین موجود تھیں، جنہوں نے اس کو یہ اشارہ دیا کہ یہ رومال اپنے گلے میں باندھ لو، اور اس کی وجہ سے اس کو شفا حاصل ہو گئی۔ دیکھیں یہ خلوص کی تاثیر ہے، یہ اخلاص کی تاثیر ہے۔ آج ہمارے یہاں مجالس کا جو پیٹرن چل چکا ہے، وہاں اخلاص دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اگر میری بات کو آپ غلط سمجھتے ہیں تو توجہ کیجیے گا کہ میں جو نکات بتا رہا ہوں کیا اس کی روشنی میں میری بات صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں عام طور پر جو کسی بھی مجلس یا شب بیداری یا عشرہ اذا یا خمسہ اذا، کسی بھی پمفلیٹ کو، اشتہار کو، پینافلیکس کو آپ غور سے پڑھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ حدیث قصہ مشہور قاری جناب مثلاً زید صاحب پڑھیں گے، اچھا اس کے بعد سوزخانی ہوگی، اور اس سوزخانی بین الاقوامی شہرت یافتہ مشہور و معروف سوزخان مثلاً امتیاز برادران اس میں سوزخانی کریں گے۔ اس کے بعد لکھا ہوتا ہے سلام گزاری بین الاقوامی شہرت یافتہ مشہور و معروف مثلاً مثال کے طور پہ ریحان اعظمی یا سہیل شاہ، اس قسم کے اور نام، ظفر عباس ظفر، اور خطابت اس پر تو جا کر بہت ہی زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ وہ جو ملت کے فخر ہیں،
وہ جو ملت کو چلانے والے ہیں اور مایا ناز ہیں اور بین الاقوامی جو ہیں شہرت یافتہ ہیں، اور ان کے نام کو کون نہیں جانتا، اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد نام لکھا جاتا ہے، مثلا کہ مولانا سید علی مرتضی زیدی. اس طریقے سے یہ پمفلیٹ جب چلتا ہے اور آخری منزل آتی ہے تو آتا ہے نوحہ خوانی. اب نوحہ خوانی میں اگر ایک کسی نوحہ خواں کو بلایا ہے تو اس نوحہ خواں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نامور وہ کون ہے، جناب عرفان حیدر یا فرحان علی یا شادمان رضا یا صفدر عباس یا صفدر علی صفدر. اس قسم کی طریقے سے یہ پمفلیٹ یا اشتہار یا یہ پینفلیکس جاری ہوتا ہے. اور اگر کسی کا نام نہ ہو، یعنی ان میں سے کوئی نہ آ رہا ہو، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ بعد ختم مجلس اعزا شہر کی مشہور و معروف انجمن نوحہ خوانی کریں گی. عزیزان محترم، یہ مشہور و معروف کا لفظ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے اور اس کے استعمال پہ ہم کیوں اتنا زور دے رہے ہیں؟ اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آپ کے نفس کی تسکین کے لیے، ورنہ جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے اور امام حسین کی مجلس کو منعقد کرنے کے لیے نہ کسی مشہور شخص کی ضرورت ہے، نہ شہرت یافتہ کی ضرورت ہے، نہ بین الاقوامی شہرت یافتہ کی ضرورت ہے. ہاں اتنی ضرورت ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ سب سے کم ہے کہ وہ شخص ہونا چاہیے پڑھنے والا کہ جو مستند پڑھے، صحیح روایات پڑھے، غلطی نہ کرے، غلط پیغام نہ دے، نعوذ باللہ غلط عقیدہ بیان نہ کرے، غلط نظریہ بیان نہ کرے. اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے. خلوص اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مجلس اعزا کرنی چاہیے، فرض بچھا دینا چاہیے، 2 افراد آئیں، 4 افراد آئیں، 10 افراد آئیں، مجلس ہو جائے. آپ اور میں خود یقین رکھتے ہیں کہ اس مجلس میں جناب سیدہ آتی ہیں، اہل بیت آتے ہیں، تو اس کے بعد ہم دوسروں سے تعریف لینے کے کیوں خواہش مند ہیں؟ اب میری خواہش یہ ہے کہ جب میں مشہور کو بلاؤں گا تو لوگ مجھے میرے تھپتھپاتے ہوئے نظر آئیں گے، میرے کندھے کو تھپتھپائیں گے کہ آپ کی بہت اچھی مجلس ہوئی، آپ نے بڑے لوگوں کو بلایا اور بڑے مشہور لوگوں کو بلایا. یہ میرے دل کی تسکین ہے جو اخلاص کے خلاف ہے. اگر میں اس کے برعکس چلا جاتا اور میرے ذہن میں یہ ہوتا کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچائے، امام حسین کے مقصد کو بیان کرے، قیام کے مقصد کو بیان کرے، شہادت کے فلسفے کو بیان کرے، اگر میرا یہ مقصد ہوتا، چاہے لوگ کم آئیں یا آ کر چلے جائیں یا آئندہ دوسری مجلس میں نہ آئیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ حق کے راستے پر لوگ کم ہوتے ہیں. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس اخلاص موجود ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں خلوص کی وجہ سے مقرب بن جاتے ہیں. میں ایک چھوٹا واقعہ بیان کر کے وقت میرا ختم ہو رہا ہے کہ ایک بہت اہم واقعہ دیکھیے کہ اخلاص ہے جو انسان کو طاقتور بناتا ہے، اخلاص ہے جو انسان کو قوی کر دیتا ہے. آپ جو فضائل میں واقعہ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام جنگ خندق ہو رہی ہے، جنگ خندق میں عمرو بن عبدود نے خندق کو کھود کر مسلمانوں کے پاس آ کر للکارنا شروع کیا، ہے کوئی کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ میرے ہاتھ قتل ہوگا، ہیں کافروں کے ہاتھ قتل ہوگا، تمہارے دشمنوں کے ہاتھ قتل ہوگا تو جنت میں جائے گا، ہے کوئی جنت میں جانے کا خواہش مند آئے میرے سامنے؟ تو کوئی مسلمان جانے کو تیار نہیں تھا. دیکھیں اخلاص کی منزل عرض کر رہا ہوں، جہاں اخلاص ہوتا ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں. کوئی آگے جانے کو تیار نہیں تھا. بار بار رسول پوچھتے تھے ہے کوئی جو اس کا جواب دے، تو کوئی بھی صحابی آگے نہیں بڑھتا تھا. علی بار بار کہتے تھے. بالآخر مولا کو بھیجتے ہوئے رسول اللہ نے جملہ کہا، برز الاسلام کلے الی الکفر کلے، یا برز الایمان کلے الی الکفر کلے. کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. حضرت علی گئے، آپ نے اس سے 3 باتیں کی پہلے کہ یا تو ایمان لے آؤ، یا واپس چلے جاؤ، یا نیچے آ کے جنگ کرو. اس نے تیسری بات مانی، 2 باتیں نہیں مانی. جنگ کی، مولا نے اس کو گرا دیا، اس کے سینے پہ آ گئے. بس ایک ہی وار کرتے تو وہ اس دنیا سے فنا ہو جاتا.
لیکن اچانک مسلمانوں نے کیا دیکھا کہ مولا علی نے وار کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اس کے سینے سے اٹھا لیا. تو سب مسلمان صحابی جو رسول کے پاس موجود تھے وہ حیران ہونے لگے, مولا یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا, اتنی مشکل سے تو قابو پایا تھا, اتنی مشکل سے تو اس کے سینے پہ بیٹھے تھے, اب تو فوراً قتل کر دینا چاہیے تھا, یہ سینے سے کیوں اتر گئے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ جب علی آئے تو خود اس سے یہ سوال کر لینا, کیونکہ علی نے دوسرے وار میں فنار کر دیا تھا, اب علی واپس آنے والے تھے. جب علی واپس آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ بتاؤ علی کہ تم جب اس کے سینے پہ سوار ہو چکے تھے تو تم دوبارہ کیوں اتر گئے, تم نے اسی وقت کیوں نہیں قتل کیا؟ تو دیکھیے اخلاص کی منزل یہ تھی علی کے پاس کہ کہا کہ اس وقت جب میں اس کے سینے پہ چڑھا اور وار کرنے والا تھا تو اس نے اپنا لعاب دہن میرے چہرے پر پھینکا, جس سے میرے نفس میں ایک غصہ پیدا ہوا, اور میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے اس وقت اس کو قتل کیا تو میرے اس قتل میں للہیت نہیں ہوگی, اخلاص نہیں ہوگا, خلوص نہیں ہوگا, اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا, بلکہ میرے نفس کی وجہ سے بھی شاید قتل ہو رہا ہوگا. لہٰذا میں نے اتر کر پہلے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا, پھر دوبارہ چڑھ کر میں نے اس کو قتل کیا صرف خدا کے خاطر. اخلاص علی کا تھا, جو اخلاص علی کے پاس موجود تھا اسی اخلاص نے خیبر میں اس دروازے کو جو ہزاروں لوگ اٹھاتے تھے علی نے ایک ہاتھ سے اٹھایا, کیونکہ اللہ نے علی کی اخلاص کی بنیاد پر ان کو قوت روحانی اتنی دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خیبر کا در اپنی ظاہری طاقت سے نہیں بلکہ معنوی یعنی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھایا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنی مجالس میں, اپنی نمازوں میں, روزے میں, حج میں, ہر جگہ, جیسے کہ اللہ نے کہا کہ رسول کہہ دو میری نماز, میرا نسک یعنی حج کے ارکان, میری زندگی یہاں تک کہ میری موت بھی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی, عزاداری کرنے کی اور ہر نیک عمل کرنے میں اخلاص کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہمیں اخلاص کی تاثیر حاصل ہو سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ اللہ لا الہ الا